السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو مسٹر بیسٹ کے ایک حیرت انگیز چیلنج کی مکمل کہانی سنانے والا ہوں، جس میں ایک لڑکی کو 30 دن تک مکمل اجنبی لوگوں کے ساتھ ہتھکڑی لگا کر رکھا گیا اور آخر میں اس کا مستقبل صرف ایک فیصلے پر ڈیپینڈ تھا۔ اس چیلنج میں داؤ پر لگے تھے پورے $2.5 لاکھ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس شخص پر وہ آخر میں اعتماد کرتی، وہ یا تو اس کے ساتھ پیسے باندھ سکتا تھا یا پھر سارے پیسے خود لے سکتا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کو۔ مسٹر بیسٹ ایک لڑکی ایلیسن کو 3 اجنبی لوگوں کے سامنے لے کر آئے، ایک دادی اماں، ایک بائکر اور ایک جم میں ورزش کرنے والا نوجوان۔ مسٹر بیسٹ نے ایلیسن سے کہا، صرف شکل اور صورت دیکھ کر ایک شخص کا انتخاب کرو گی۔ ایلیسن ان میں سے بائکر برائس کو منتخب کر لیتی ہے۔ فوراً دونوں کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں اور انہیں ایک چھوٹے سے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں انہیں اگلے 5 دن اکٹھے گزارنے تھے۔ شروع میں برائس کافی دوستانہ نظر آتا ہے، وہ ایلیسن کے ساتھ ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے اور خود کو قابل اعتماد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیمرے کے سامنے برائس ایک ایسی بات کہتا ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں شاید سارے پیسے خود رکھ لوں، یعنی پہلے ہی دن اس نے ذہن میں دھوکہ دینے کا خیال موجود تھا، اور ایلیسن کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ 5 دن مکمل ہوتے ہی ایک لیموزین گاڑی گھر کے باہر آتی ہے، اس میں 3 اجنبی موجود ہوتے ہیں، ایک چیئر لیڈر اسکائلر، ایک حاملہ خاتون اور ایک وکیل۔ ایک بار پھر ایلیسن کو صرف شکل دیکھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے اسکائلر کو منتخب کیا۔ جیسے ہی اسکائلر گھر میں داخل ہوئی، ماحول بدل گیا، دونوں جلدی بہترین دوست بن گئی۔ وہ ایک ساتھ کھیلتی تھی، ہنستی تھی اور اپنی زندگی کی کہانیاں شیئر کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک حقیقی دوستی بنتی نظر آنے لگی، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب اسکائلر نے مذاق میں کہا، $250,000 کے قدم اور قریب۔ یہ سن کر ایلیسن کے دل میں ہلکا سا شک پیدا ہوا، کیا اسکائلر واقعی اس کے دوست ہے یا صرف پیسوں کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ 10ویں دن مسٹر بیسٹ ایک اور بڑا سرپرائز لے کر آئے۔ اس بار ایلیسن کو ایک گروسری اسٹور میں لے جایا گیا جہاں ایک الگ مسٹر بیسٹ چیلنج چل رہا تھا۔ وہاں 4 مرد موجود تھے، ایلیسن کو ان میں سے ایک کو منتخب کرنا تھا۔ کافی گفتگو کے بعد اس نے خوان کو منتخب کیا۔ خوان سب سے ایماندار انسان تھا۔ خوان 6 بچوں کا باپ تھا، وہ ایک محنتی مزدور تھا جو ہر روز اپنے خاندان کے لیے کام کرتا تھا۔ جب ایلیسن نے اس سے پوچھا، اگر تمہیں موقع ملا تو کیا تم پیسے چرا لو گے؟ خوان نے فوراً جواب دیا، میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ وہ رقم صرف اپنے بچوں اور خاندان کے لیے چاہتا ہے۔ اسی دوران ایلیسن نے اپنے والد کی بیماری کے بارے میں بتایا جنہیں ڈیمنشیا ہوئی تھی۔ خوان نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی۔ ان دونوں کے درمیان ایک گہرا جذباتی تعلق قائم ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایلیسن کو لگا کہ شاید اس سے واقعی ایماندار انسان مل گیا ہے۔ جہاز والا پاگل پن۔ 5 دن بعد ایلیسن کو 3 اور اجنبی دکھائے گئے، ایک فائٹر، ایک کاؤ بوائے جیسن اور ایک سومو ریسلر۔ ایلیسن نے جیسن کو منتخب کیا، لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ مسٹر بیسٹ نے ایک پورا جہاز لا کر ایلیسن کے گھر پر گرا دیا۔ گھر تباہ ہو گیا اور اب ایلیسن اور جیسن کو تباہ شدہ جہاز کے اندر اگلے 5 دن گزارنے تھے۔ جیسن ایک اچھا انسان لگتا تھا، اس کا خواب تھا کہ وہ بچوں کے لیے کاؤ بوائے کیمپ بنائے، لیکن ایک بات ایلیسن کو پریشان کرتی رہی، جب بھی پیسوں کی بات آتی جیسن کبھی واضح طور پر نہیں کہتا تھا کہ وہ رقم بانٹے گا، وہ ہمیشہ گول مول جواب دیتا تھا، اور یہی چیز ایلیسن کے دل میں شک پیدا کرتی رہی۔ اگلے مرحلے میں ایلیسن نے بری نامی پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر کو منتخب کیا۔ بری بہت پرجوش اور دوستانہ تھی، دونوں جلدی اچھے دوست بن گئے۔ بری نے اپنے خاندان کی مشکلات اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ پھر ایک دن اس نے اپنا ٹیٹو دکھایا، اس ٹیٹو پر لکھا تھا پرومس۔ اس نے ایلیسن سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے پیسے کبھی نہیں چراؤں گی۔ یہ سن کر ایلیسن تقریباً اس پر مکمل اعتماد کرنے لگی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ کیمرے کے سامنے بری پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر موقع ملا تو وہ سارے پیسے خود رکھ لے گی۔ 30 دن مکمل ہو چکے تھے، اب تمام پرانے ساتھی واپس آ چکے تھے، برائس، اسکائلر، خوان، جیسن اور بری۔ مسٹر بیسٹ نے ایک نیا اصول بتایا، ہر شخص پہلے ہی خفیہ طور پر فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ رقم بانٹے گا یا رقم چرائے گا۔ اب ایلیسن کو ایک ایک کر کے لوگوں کو باہر کرنا تھا۔ پہلے ایک شخص کو $10,000، دوسرے کو $20,000 اور تیسرے کو $30,000 اور چوتھے کو $40,000 ملنے تھے، اور آخری شخص ایلیسن کی قسمت کا فیصلہ کرتا۔ ایلیسن نے سب سے پہلے جیسن کو باہر کیا۔ اسے شک تھا کیونکہ جیسن نے کبھی واضح وعدہ نہیں کیا تھا۔ جب نتیجہ سامنے آیا تو سرخ روشنی جل اٹھی اور جیسن نے واقعی پیسے چرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایلیسن کا فیصلہ درست نکلا۔ اس کے بعد بری کی باری آئی، وہی بری جس نے وعدہ کیے تھے، جس نے اپنا ٹیٹو دکھایا تھا، جس نے خود کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ آیا بری بھی پیسے چرانا چاہتی تھی اور پورا حال حیران رہ گیا۔ اب صرف خوان، برائس اور اسکائلر باقی رہ گئے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ خوان آخری مرحلے تک جائے گا، لیکن ایلیسن نے سب کو حیران کرتے ہوئے خوان
خوان کو بھی بحال کر دیا۔ اس نے کہا خوان ہر حال میں خوش رہے گا، میں چاہتی ہوں باقی لوگوں کو زیادہ رقم ملے۔ جب نتیجہ سامنے آیا تو سبز روشنی جلد اٹھی۔ خوان واقعی ایماندار تھا، اس نے رقم بانٹنے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ پورا چیلنج کا سب سے جذباتی لمحہ تھا۔ اب صرف برائس اور اسکائلر باقی تھے۔ ایلیسن نے کافی سوچنے کے بعد اسکائلر کو منتخب کیا۔ برائس باہر ہو گیا اور پھر نتیجہ سامنے آیا۔ سرخ روشنی۔ برائس نے رقم چرانے کا انتخاب کیا تھا، وہی شخص جسے ایلیسن نے پہلے دن منتخب کیا تھا۔ شروع سے آخر تک دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اب صرف اسکائلر باقی تھی۔ اگر اس نے رقم بانٹنے کا انتخاب کیا ہوتا تو دونوں کو $1,25,000 ملتے۔ اگر اس نے چوری کا انتخاب کیا ہوتا تو ایلیسن 30 دن بعد خالی ہاتھ گھر جاتی۔ پورا حال خاموش تھا۔ مسٹر بیسٹ نے الٹی گنتی شروع کی۔ 3 2 1 پردہ گرا اور اسکائلر رقم کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے رقم بانٹنے کا انتخاب کیا تھا۔ پورا حال خوشی سے گونج اٹھا۔ ایلیسن خوشی سے چیخنے لگی، اسکائلر بھی خوشی سے رو پڑی اور آخرکار دونوں نے $1,25,000 $1,25,000 جیت لیے۔ یہ چیلنج صرف پیسوں کا نہیں تھا، یہ اعتماد کا امتحان تھا۔ اس چیلنج نے ثابت کیا کہ بعض اوقات جو لوگ سب سے زیادہ وعدے کرتے ہیں وہی دھوکہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو لوگ خاموشی سے اچھے کام کرتے ہیں وہ واقعی ایماندار ہوتے ہیں۔ خوان نے ایمانداری ثابت کی، اسکائلر نے اعتماد کا حق ادا کیا اور ایلیسن نے آخر میں صحیح شخص کا انتخاب کر کے اپنی جیت یقینی بنائی، اور یوں 30 دن کا یہ ناقابل یقین سفر خوشگوار انجام کو پہنچا۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔